بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ ہماری گفتگو کتاب المقاصد کے دوسرے حصے کتاب البیع کے مباحث میں جاری ہے، اور آج کے درس کا عنوان چھٹی تنبیہ سے معاطات کے ملزمات کو بیان کرنا ہے، کہ اس کے چھٹے حصے کو ہم بیان کر رہے ہیں، معاطات کے ملزمات کو، جو کچھ گزشتہ درسوں میں ہم یہ بحث بیان کر رہے تھے۔ تو اس اعتبار سے آج کے ہمارے درس کے جو اہم مطالب ہیں ان میں سے ایک عنوان معاطات میں دو عوض یا کسی ایک کے مخلوط ہونے کا حکم ہے، کہ اگر امتزاج یعنی مخلوط ہونا، اختلاط جو ہے وہ صورت پاتا ہے، تو پھر اس صورت میں آیا یہ معاطات لازم بنتا ہے یا نہیں ہوتا، لزوم کا سبب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ اسی طرح قول بالملک اور قول بالاباحہ کی صورت میں اس مسئلے کی تفصیل، اور پھر عین کے ظاہر کو تبدیل کرنے والے تصرف کا حکم، کہ آیا یہ بھی ملزمات میں سے ہے معاطات کے لیے یا نہیں، اور پھر معاطات میں رجوع سے کیا مراد ہے۔ تو چلتے ہیں آج کے پہلے عنوان کی طرف، کہ معاطات کے ملزمات میں سے ایک جو ملزم ہے وہ امتزاج ہے۔ دیکھیں گے کہ یہ امتزاج آیا لزوم کا باعث ہے یا نہیں ہے۔ تو یہاں پر شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وَلَوْ امتزجت العینان او احداہما، اگر یہ دو عین یعنی وہ معاطات کے اندر جو دو عوض ایک دوسرے کو دیے گئے ہیں، یہ دو عین اگر مخلوط ہو جائیں یا ان میں سے کوئی ایک مخلوط ہو جائے، مثلا زید نے عمرو کو گلاب دے دیا، گلاب کا پانی دیا، اور عمرو نے زید کو اسی طرح مثلا کوئی شیرہ وغیرہ دیا، یا مثلا زید نے عمرو کو گندم دی اور اس نے اس کو چاول دیے، تو اس کے بعد انہوں نے دونوں نے یا ان میں سے کسی ایک نے اس چیز کو کسی اور چیز سے مخلوط کر دیا۔ گلاب کے پانی کو مثلا دوسرے عام پانی سے مخلوط کر دیا، اسی طرح مثلا جو ہے گندم کو کسی اور چیز کے ساتھ مخلوط کر لیا۔ تو اس مخلوط ہونے کی صورت میں حکم کیا ہے؟ قول بالملک کی صورت میں آغا فرماتے ہیں کہ سقط الرجوع علی القول بالملک، اگر ہم اس بات کے قائل ہوتے ہیں کہ معاطات مفید ملکیت ہے، تو آغا فرماتے ہیں کہ رجوع ساقط ہے، یعنی متعاطیان میں سے کوئی بھی رجوع نہیں کر سکتا اپنے اس مال کی نسبت۔ کیوں؟ لامتناع التراد، چونکہ دو عین کا واپس پلٹانا جو ہے وہ یہاں پر ممتنع ہو چکا ہے، اور ہم پہلے جان چکے ہیں کہ معاطات کے اندر جو جواز الرجوع کا جو موضوع ہے وہ تراد ہے۔ تراد ممکن ہو تو وہاں پر رجوع جائز ہے، اب یہاں پر تراد ممکن نہیں ہے، جو کہ ایک چیز جو ہے وہ مخلوط ہو چکی ہے اور وہ اپنی اس حالت میں باقی نہیں رہی کہ اس کو پلٹایا جائے۔ وَيُحْتَمَلُ الشِّرْكَ، آگا فرماتے ہیں کہ یہاں پر احتمال دیا جاتا ہے شرکت کا، کہ یعنی وہ شخص جو ہے، اور شرکت اگر ہم شرکت کا احتمال دیتے ہیں مثال کے طور پر، کہ جس نے جس عوض کو جس چیز کے ساتھ مخلوط کیا ہے، اب اس کا جو اصلی مالک تھا وہ اس کے ساتھ شریک ہو جائے گا۔ تو اگر ہم شرکت کو قبول کرتے ہیں تو شرکت کا مطلب یہ ہے کہ معاطات پھر درست نہیں ہے، اور معاطات کا درست نہ ہونا یعنی معاطات کا یہاں پر باطل ہو جانا، اس پر متفرع ہے کہ رجوع کو ہم جائز قرار دیں، ٹھیک ہے، اور رجوع تب جائز ہے کہ جب یہاں پر ہم تراد کو ممکن جانیں، جبکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ تراد ممکن نہیں ہے۔ جب تراد ممکن نہیں ہے تو بس رجوع ممکن نہیں ہے، جب رجوع ممکن نہیں ہے تو یہاں پر معاطات باطل نہیں ہوگا کہ وہاں پر ہم کہیں کہ یہ معاطات یہاں پر ختم ہوا اور پھر یہاں شرکت جو ہے اس کو مترتب جانا جائے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ نہیں، احتمال اگر جو شرکت کا دیا گیا ہے وہ ضعیف ہے، یہ احتمال جو ہے وہ ضعیف ہے۔ پھر قول بالاباحہ کی بنا پر اسی امتزاج کی بحث میں آگا فرماتے ہیں کہ اما علی القول بالاباحہ، اگر ہم قائل ہوتے ہیں کہ معاطات مفید اباحہ ہے، تو اس صورت میں فالاصل بقاء السلطنت بقاء التسلط علی مالہ الممتزج بمال الغیر، فرماتے ہیں کہ پھر یہاں پر وہ جو اصالت ہے وہ تسلط کے بقا کی ہے، یعنی مبیح مثلا جس نے اپنا مال مباح لہو کو دیا ہے، اباحہ تصرف کیا ہے، اب یہاں پر اس مبیح کا تسلط جو ہے اپنے مال پر باقی ہے، اس بقا کی اصل جو ہے وہ جاری ہوگی، اصل استصحاب۔ الممتزج بمال الغیر، وہ مال کے جو دوسرے کے مال سے مخلوط ہوا ہے، مثلا وہ مال اگر مباح لہو کے مال سے مخلوط ہوا ہے تو یہاں پر مبیح اپنے مال پر
وہ تسلط غلبہ رکھتا ہے جو اسے پہلے حاصل تھا، اسی تسلط کے بقا کی یہاں پر اصل جاری کرتے ہیں۔ اب جب قول بالاباحہ کی صورت میں بقاء تسلط یہاں جاری ہوتی ہے تو فیسیر المالک شریکا مع مالک الممتضج بہ، تو یہاں پر وہ مالک یعنی جو ہماری اس مثال کے اندر مثلا مبیح جو ہے وہ شریک ہو جاتا ہے مع مالک الممتضج بہ، تو فرماتے ہیں کہ یہاں مالک شریک ہوگا اس ممتضج بہ یعنی جس چیز سے وہ امتزاج حاصل ہوا ہے اس کے مالک کے ساتھ، کہ یہاں پر وہ مباح لہو ہے مثلا، تو فرماتے ہیں کہ نام لوکان المزج ملحقا لہو بالاتلاف، استدراک کرتے ہیں آگا۔ یہاں تک تو ہم نے کہا کہ قول بالاباحہ کی صورت میں وہ بقائے تسلط جو ہے وہ باقی ہے، لہٰذا یہاں معاملہ لازم نہیں ہوتا کہ ہم یہاں پر کہیں کہ معاطات لازم ہو جاتا ہے، بلکہ یہاں معاطات میں رجوع ممکن ہے۔ آگا فرماتے ہیں نام استدراک کرتے ہیں کہ لو کان المزج ملحقا لہو بالاتلاف، اگر وہ مزج وہ جو مخلوط ہونا ہے وہ اگر اس مخلوط شدہ مال کو اتلاف سے ملا دے، ملحق کر دے، یعنی اس کو تلف شدہ مال حساب کرے، تو جرا علیہ حکم التلف، تو اس پر پھر تلف کا حکم جاری ہوگا۔ اور تلف کا حکم معاطات کے اندر کیا ہے؟ لزوم ہے، یعنی معاطات کے اندر تلف اگر ہوتے ہیں دو عوض میں سے کوئی ایک عوض، تو پیچھے ہم جان چکے ہیں اسی بحث کے اندر کہ معاطات کے ملزمات میں سے تلف ہے، تو تلف کا حکم جاری ہوگا یعنی معاطات لازم ہو جائے گا۔ تو بس یہاں تک آغا نے کہا کہ اگر قول بالاباحہ کو ہم قبول کرتے ہیں تو یہاں رجوع جائز ہے، مگر یہ کہ ہم اس مخلوط ہونے کو اس طرح سے حساب کریں کہ وہ تلف کے اس برابر ہے۔ اس کے بعد آغا شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وَلَوْ تَصَرَّفَ فِي الْعَيْنِ تَصَرُّفًا مُغَيِّرًا لِلصُّورَةِ، یعنی اب یہ امتزاج کے مسئلے کے بعد عین کے اندر جو ظاہری ایسی تبدیلی اس کے اندر لائی جا رہی ہے جو اس کے ظاہر کو تبدیل کر رہی ہے، تو اس صورت میں آیا یہ معاطات کے ملزمات میں سے کہ نہیں؟ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی تصرف کرتا ہے فی العین، عین کے اندر تصرفا مغیرہ، ان متعاطیان میں سے کوئی ایک تصرف کر رہا ہے عین کے اندر، ایسا تصرف کہ جو اس کی اس ظاہری صورت کو تبدیل کر دیتا ہے، کطحن الحنطۃ وفصل الثوب، جیسا کہ حنطہ گندم کو آٹا بنا دینا اور کپڑے کو کاٹ دینا۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ ایسا تغیر ہے کہ جو اس کے ظاہر کو بہرحال اس کی صورت ظاہری کو جو ہے وہ تبدیل کر رہا ہے، تو یہاں پر ہم کس بات کے قائل ہوں گے؟ فرماتے ہیں کہ قول بالاباحہ کی بنا پر فلا لزوم علی القول بالاباحہ، اگر ہم معاطات میں قول بالاباحہ کے قائل ہوتے ہیں تو پھر لزوم نہیں ہے، کیونکہ جو ظاہری اس کی صورت کا جو تبدیل ہونا ہے یہ سبب نہیں بنتا کہ وہ چیز اپنے اس مالک اصلی کی ملکیت سے خارج ہو جائے، اور وہی قاعدے سلطنت یہاں پر اس شخص کا، اس مالک اصلی کا، اس کے مال پر جاری ہوتا ہے، چونکہ اس نے اباحہ تصرف کیا تھا اور وہ چیز اس دوسرے شخص کی ملکیت میں نہیں تھی، پہلے شخص کی ملکیت میں تھی، تو اس کی ملکیت اب بھی اسی قاعدے سلطنت کے مطابق باقی ہے۔ قول بالملک کی صورت میں آگا فرماتے ہیں کہ وَعَلَى الْقَوْلِ بِالْمِلْكِ فَفِي اللُّزُومِ، قول بالملک اگر ہم معاطات میں قائل ہو گئے کہ یہ مفید ملکیت ہے، تو یہاں پر آگا فرماتے ہیں کہ دو صورتیں ہیں در واقع، فَفِي اللُّزُومِ وَجْہان، یعنی اس لزوم کے اندر دو صورتیں ہیں، مبنیان علی جریان استصحاب جواز تراد، لزوم میں دو صورتیں ہیں جو دونوں مبتنی ہیں کس بات پر؟ کہ تراد کے جواز کا استصحاب جاری ہو، یعنی تراد کا جو جواز ہے، تراد کا جو جائز ہونا ہے اس مسئلے میں، آیا اس کا ہم استصحاب جاری کرتے ہیں یا استصحاب جاری نہیں کرتے؟ اگر ہم نے جواز تراد کا استصحاب جاری کیا تو معاطات قابل رجوع ہو جائے گا، معاطات کے اندر معاطات جائز ہو جائے گا، یعنی رجوع یہاں پر ممکن ہوگا، لازم نہیں ہوگا۔ لیکن اگر ہم کہتے ہیں کہ استصحاب جواز تراد کا یہاں پر جاری نہیں ہوگا، یعنی وہ جو تصرف اس نے کیا ہے اس تصرف سے پہلے تو تراد ممکن تھا، اب اس تصرف کے بعد شک ہو رہا ہے کہ تراد جائز ہے کہ نہیں ہے، اگر ہم تراد کے جواز کا استصحاب جاری نہیں کرتے تو یہاں پر معاطات لازم ہوگا۔ تو اس طرح فرماتے ہیں کہ لزوم میں کہ یہ معاطات لازم ہے کہ نہیں ہے، یہاں پر دو صورتیں ہیں، اگر ہم نے بقائے جواز تراد کا استصحاب کیا تو یہاں پر معاطات لازم نہیں ہوگا، لیکن اگر ہم نے یہاں پر اسی استصحاب کو جاری نہیں جانا تو معاطات یہاں پر لازم بن جاتا ہے۔ منشأ اشکال کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ وہ منشأ الاشکال ان الموضوع فی الاستصحاب عرفی او حقیقی،
یعنی منشا اشکال در واقع یہ ہے کہ آیا موضوع اس کے اندر جو ہے وہ حقیقی ہے یعنی عرفی ہے یا حقیقی ہے. عرف جو ہے وہ مد نظر ہے استصحاب کے اندر جو اس کا موضوع ہے کہ عرف کیا کہتا ہے, یا حقیقی اور دقت عقلی جو ہے وہ مد نظر ہے. اگر ہم عرف کو موضوع اور ملاک بناتے ہیں تو یہاں پر استصحاب جاری نہیں ہوگا. بعض بزرگان نے اس کی یوں توضیح دی ہے کہ دیکھیں عرف کے نقطہ نگاہ سے بظاہر دو الگ چیزیں ہیں, یعنی آٹا اور گندم اس میں فرق ہے, اور جب وہ آٹا بن چکا ہے تو عرف اس کو ایک اور چیز کے عنوان سے دیکھتا ہے جو فرق کر رہی ہوتی ہے گندم سے. تو اب یہاں پر جب موضوع ہی تبدیل ہو گیا تو ارکان استصحاب تمام نہیں ہوتے اور یہاں پر استصحاب جاری نہیں ہوگا. لیکن اگر ہم موضوع استصحاب کے اندر حقیقی جانتے ہیں, یعنی وہاں پر عقلی اور دقت عقلی کے ساتھ جو ہے اس کو دیکھا جائے گا, تو یہاں پر عقلی دقت کے مطابق وہ گندم جو آٹا بن چکا ہے وہ دقت عقلی میں حقیقت اور ماہیت کے اندر تو اس کے اندر کوئی تفاوت نہیں آیا. تو یہاں پر بزرگان فرماتے ہیں کہ یہ جو دقت عقلی کو معیار قرار دیا جائے تو استصحاب پھر جاری ہوگا. اب چونکہ اس طرح موضوع کے اندر عرفی اور حقیقی ملاک اور معیار کے عنوان سے یہ اختلاف پایا جاتا ہے کہ آیا ہم کس چیز کو معیار بناتے ہیں یہاں پر, تو اس اعتبار سے پھر خود اصل مسئلے کے اندر کہ ہم یہاں استصحاب کو جاری جانتے یا نہیں جانتے وہ ہمارے لیے مورد اختلاف قرار پائے گا. طبق اس معیار کے مطابق جو آپ معیار قائل ہوں گے اسی کے مطابق آپ استصحاب کو جاری جانیں گے یا جاری نہیں جانیں گے. اگر آپ نے موضوع کو عرفی جانا استصحاب کے اندر تو آپ استصحاب جاری نہیں جانیں گے یہاں پر. اگر آپ نے حقیقی طور پہ اس موضوع کو لیا تو پھر آپ یہاں پر استصحاب جاری کریں گے, اور یوں لزوم اور عدم لزوم کا مسئلہ بھی جو ہے وہ اس طرح ہو جائے گا. اب اس کے بعد آگاہ فرماتے ہیں کہ معاطات میں جواز رجوع جو ہے اس سے کیا مراد ہے. فرماتے ہیں کہ ثم انک قد عرفت مما ذکرنا, فرماتے ہیں کہ آپ جو ہیں وہ پیچھے جو ہم نے بیانات مطالب بیان کیے ان میں سے آپ نے یہ جان لیا, رجوع کے حوالے سے ہم پیچھے بھی گفتگو کر چکے ہیں, آپ نے یہ جان لیا کہ انہ لیس جواز الرجوع فی مسئلۃ المعاطات نظیر الفسخ فی العقود اللازمۃ حتی یورث بالموت. فرماتے ہیں کہ جواز رجوع مسئلہ معاطات کے اندر اس فسخ کی طرح نہیں ہے, یعنی اس خیار کی طرح نہیں ہے کہ جس سے آپ فسخ کرتے ہیں معاملے کو عقود لازمہ کے اندر, حتی یورث بالموت, یہاں تک کہ اس کو ارث میں لیا جائے موت کی صورت میں, کہ اگر وہ شخص چلا جائے اس دنیا سے تو پھر وہ رجوع جو ہے اس کا حق مثلا وہ پلٹ جاتا ہے وارثوں کی طرف. جیسے عقد خیاری کے اندر صاحب خیار کو حق حاصل ہوتا ہے کہ معاملے کو فسخ کرے, اب اگر وہ چلا جاتا ہے دنیا سے تو وہ اس کا حق وارث کی طرف منتقل ہوتا ہے. لیکن آگاہ فرماتے ہیں کہ یہ جو رجوع کی بات ہے یہاں پر یہ برخلاف ہے اس عقود لازمہ میں خیار اور اس خیار سے فسخ کرنے کے, چونکہ وہاں وہ خیار حق ہے, حقوق میں سے ایک ہے, جبکہ یہاں یہ رجوع جو مسئلہ معاطات کے اندر ہے یہ اباحہ یعنی احکام شرعیہ میں سے ایک جو ہے وہ حکم شرعی ہے, نہ حق کے اس کو منتقل کیا جائے. اور وَيُسْقَطُ بِالْإِسْقَاطِ ابتداءً, فرماتے ہیں کہ یہ اس فسخ کی طرح جو کہ عقود لازمہ میں ہے اس کی طرح نہیں ہے کہ حتی یورث بالموت, کہ اس کو موت کے ذریعے میراث کے طور پہ منتقل کیا جائے یا اس کا جو ہے انسان وارث بنے. وَيُسْقَطَ بِالْإِسْقَاطِ ابتداءً, یا ابتدا میں ہی اس کے ساکت کرنے یعنی اسقاط سے اس کو ساکت کیا جائے, یعنی طرف آ کر کہے کہ میں رجوع نہیں کروں گا, اور ضمن المعاملہ یا معاملے کے اندر آ کر اس کو اسقاط کرے, اسقاط کے ذریعے اس کو ساکت کر دے. فرماتے ہیں کہ نہیں, ایسا نہیں ہے. ہاں عقد لازم کے اندر جب ایک آپ عقد انجام دیتے ہیں وہاں بائے کو خیار حاصل ہوتا ہے مثلا, تو وہ آگے منتقل ہوتا ہے وارثوں کی طرف, حق ہے لہذا منتقل ہوگا. وہ ابتداءً بھی جو ہے اسقاط سے ساکت ہو جاتا ہے, وہ ضمن معاملے میں اگر اسقاط کیا جائے تو اس سے بھی ساکت ہو جاتا ہے. لیکن مسئلہ معاطات کے اندر رجوع ایسا نہیں ہے. بل ہوا علی القول بالملک نظیر الرجوع فی الہبہ, بلکہ معاطات میں اگر آپ مفید ملکیت کے قائل ہوتے ہیں تو یہ فوق جو ہے رجوع یہاں پر اس رجوع کی مانند ہے جو ہبے کے اندر ہے. یعنی ہبے کے اندر ہم کیا کرتے ہیں, طرف واحد جو ہے وہ رجوع کر سکتا ہے اسے عوض اور عین کی طرف, یعنی رجوع الی العین مد نظر ہے, اور یہاں پر بھی وہی ہے. وعلی القول بالاباحہ, اور اگر آپ قائل بالاباحہ ہوتے ہیں تو نظیر الرجوع فی الاباحۃ فی اباحۃ الطعام, فرماتے ہیں کہ یہ
کس کی مانند ہو جائے گا؟ یہ اس طرح ہو جائے گا جیسے آپ ایک طعام کو مہمان کو دیتے ہیں، غذا دیتے ہیں اور اسے مباح قرار دیتے ہیں اس کے لیے، تو اس میں آپ کس طرح رجوع کر سکتے ہیں؟ تو یہاں پر بھی اسی طرح سے ہے کہ بحیث ینات الحکم فی بالرضا الباطنی، کہ اس کے اندر حکم منوط ہے، موقوف ہے اس مالک کی رضایت باطنی سے، بحیث لو علم کراہت المالک باطنا لم یجوز لہ التصرف، اس اعتبار سے اگر مالک کی کراہت معلوم ہو جائے کہ باطنا وہ راضی نہیں ہے تو لم یجوز لہ التصرف، اس مہمان کو جس کو وہ غذا دی گئی ہے مثلا تصرف جائز نہیں ہوتا۔ تو قول بالاباحہ کی صورت میں بھی رجوع کا معنی یہ ہے کہ آپ اس چیز کے اندر رجوع کریں گے، اور جب آپ یعنی جب وہ شخص دیکھتا ہے کہ مالک راضی نہیں تو اس کے لیے وہ تصرف جائز نہیں ہوتا۔ تو اس طرح آپ فرماتے ہیں کہ رجوع جو ہے وہ فرق کرتا ہے یہاں معاطات کے اندر اس رجوع سے کہ جو عقد لازم کے اندر خیار وغیرہ کے ذریعے فسخ کرنے سے ایک رجوع کا حق ہوتا ہے اسے۔ پھر فرماتے ہیں کہ آگے کہ ہم یہاں پر معاطات کے اندر اگر کوئی ایک کی موت واقع ہوتی ہے تو آیا وہ معاطات میں اس کا کیا حکم ہے؟ معاطات لازم بنتا ہے نہیں بنتا؟ فرماتے ہیں کہ فلو مات احد المالکین، اگر دو مالک میں سے کوئی ایک مر جاتا ہے تو لم یجوز لوارثہ الرجوع علی القول بالملک، فرماتے ہیں کہ پھر اس کے وارث کے لیے جائز نہیں ہے رجوع کرنا قول بالملک کی صورت میں، یعنی اگر ہم معاطات میں قائل بے ملک ہیں کہ معاطات مفید ملکیت ہے تو پھر وارث کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ آ کر رجوع کرے للاصل، چونکہ اصل کیا ہے؟ عدم جواز رجوع برائے وارث ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ لِأَنَّ مَنْ لَهُ وَإِلَيْهِ الرُّجُوعُ هُوَ الْمَالِكُ الْأَصْلِي، کیونکہ وہ جو شخص جس کے لیے یہ حق ہے رجوع کا، وَإِلَيْهِ الرُّجُوعُ، یا وہ کہ جس کی طرف رجوع دوسرا شخص کر سکتا ہے، هُوَ الْمَالِكُ الْأَصْلِي، یہ مالک اصلی ہے۔ یعنی اگر کوئی رجوع کرنا چاہتا ہے یا انہی متعاطیان میں سے وہ کہ جس کی طرف دوسرا رجوع کرنے کا حق رکھتا ہے، یہ کون ہے؟ یہ مالک اصلی ہے، جو اس عوض کا مالک اصلی ہے۔ ولا یجری الاستصحاب، یہاں پر آقا فرماتے ہیں کہ آپ استصحاب جواز رجوع کا نہیں کر سکتے جو پہلے موجود تھا، کیونکہ یہاں اصلا موضوع ایک نہیں رہتا۔ استصحاب کے اندر ضروری ہے کہ موضوع جو ہے وہ ایک ہونا چاہیے۔ یہاں پر اس موت سے پہلے جو جواز رجوع کے لیے موضوع تھا وہ خود ہی وہ مالک اصلی تھا، مورث تھا، وہ رجوع کا حق رکھتا تھا۔ اب اس کے بعد موت کے بعد جو جواز رجوع کا موضوع بن رہا ہے کہ جس کے لیے ہم جواز رجوع کی بات کر رہے ہیں، وہ وارث ہے نہ وہ مورث۔ تو فرماتے ہیں کہ مورث جب چلا گیا، جس کا یہ وارث بن رہا ہے، مالک اصلی جب چلا گیا تو اب موضوع تبدیل ہو گیا، تو یہاں استصحاب جاری نہیں ہوگا۔ اسی طرح فرماتے ہیں کہ وَلَوْ جُنَّ أَحَدُهُمَا، اگر ان میں سے کوئی ایک مجنون دیوانہ ہو جاتا ہے، متعاطیان میں سے کوئی ایک پاگل ہو جاتا ہے، جنون اس پر طاری ہوتا ہے، تو فَالظَّاهِرُ قَيَامُ وَلِيِّهِ مَقَامَهُ، تو یہاں فرماتے ہیں کہ ظاہر یہ ہے کہ جو اس کا ولی ہے وہ اس کی جگہ لے گا، قائم مقام ہوگا اس کے۔ پھر رجوع علی القولین، رجوع میں دونوں قول کی بنیاد پر، قول بالملک اور قول بالاباحہ، دونوں کی صورت میں اس کا قائم مقام جو ہے وہ اس کا ولی ہے اس رجوع کے سلسلے میں۔ یہاں تک ہماری یہ بحث جو ہے وہ تمام ہوتی ہے جو معاطات کے ملزمات کے اس سلسلے میں تھی، اور اگلے یہ تنبیہ بھی تمام ہو جاتی ہے، اور آگے انشاءاللہ 7ویں تنبیہ سے گفتگو کو ایک نئے موضوع کے عنوان سے اسی معاطات کے سلسلے میں آگے بڑھائیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔